اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی مادی تخلیق مٹی سے کی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی ہی کے اندر اس کو دفن کیا جاتا ہے اور آخرت میں مٹی ہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ گویا کہ اس کی زندگی کے 3 عظیم مرحلے مٹی کے ساتھ متعلق ہیں۔ پیدا ہوا تو مٹی سے پیدا ہوا اور دفن ہوا تو مٹی میں دفن ہوا، اور کل روز قیامت میں اٹھایا جائے گا تو مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی زمین ہی میں تمہیں ہم لوٹائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی زمین سے ہم دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب ہم یہاں مردوں کو دفن کرتے ہیں تو مردوں کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں، تو سنت یہ ہے کہ ہر آدمی 3 لپ مٹی اس کے اوپر کم سے کم ڈالے۔ تو پہلی لپ بھر کے وہ آیت کا پہلا ٹکڑا پڑتا ہے مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے اسی مٹی سے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر دوسری لپ بھر کے پھینکتا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی زمین میں ہم دوبارہ تمہیں لوٹائیں گے۔ پھر تیسری لپ بھر کے وہ پھینکتا ہے قبر پہ اور کہتا ہے مِنْہَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی زمین سے ہم دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ہر قوم، ہر سوسائٹی اپنے اپنے انداز سے قبریں بناتی ہے۔ ہم مسلمان مٹی کی قبر بناتے ہیں، لیکن ہر قوم اور سوسائٹی کا اپنا انداز ہے دفنانے کا، لیکن دفنانے کا پروسیس سبھی کو کرنا پڑتا ہے، اور سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کہیں کسی دوسرے عالم سے آئے تھے، اسی دوسرے عالم میں واپس چلے گئے ہیں، اور جس ذات نے پیدا کیا تھا کل اس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور سوسائٹی بھلے آج دنیا آسمانوں پہ پرندوں کی طرح اڑتے نظر آتی ہے، دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح تیرتی نظر آتی ہے، صحراؤں کے ذرے گنتی نظر آتی ہے، کتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، لیکن اس پروسیس سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے۔ ہر انسان کو گھوم کر آنا وہی ہے۔ نیل آرمسٹرانگ چاند پر پہنچا، لیکن آخر میں آنا اس نے وہیں ہے، آیا وہیں اسی قبر کے اندر، اسی اپنے اصل مستقر کے اندر دفنایا گیا ہے۔ تو بات یاد آتی ہے حضرت بہلول کی۔ بہلول دانا ان کو کہتے تھے، دنیا تو ان کو دیوانہ کہتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ دانا تھے۔ ایک مرتبہ چلے جا رہے ہیں تو کسی چور نے تھیلا چھینا اور بھاگا۔ چور تھیلا چھین کر ادھر بھاگا، حضرت ادھر بھاگے۔ لوگوں نے کہا بہلول واقعی تو دیوانہ ہے، چور تو تھیلا لے کر ادھر بھاگ رہا ہے اور آپ ادھر بھاگ رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو تو صحیح میں جاتا کہاں ہوں۔ اب لوگوں نے کہا اچھا چلو پیچھے پیچھے ہو لیے، جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ فرمایا جائے گا کہاں، آئے گا تو یہی نا، جائے گا کہاں، آئے گا تو یہی نا۔ جو چور تھیلا چھین کر بھاگے، یا نیل آرمسٹرانگ چاند پر پہنچے، یا آج کی دنیا مریخ کو فتح کرے، یا ایک ملک دوسرے ملک کو ہڑپ کرے، ایک ظالم دوسرے مظلوم کو چکی کے اندر پیسے، آنا اس نے وہیں ہے جہاں سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، جہاں بہلول دانا بیٹھے ہیں۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں بہلول دانا ہے، دیوانہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دیوانہ وہاں دیکھتا ہے جہاں بڑے بڑے داناؤں کی نگاہ نہیں جاتی ہے۔ تو قبرستان کے دروازے پر بیٹھ کر انتظار کر رہے کہ جائے گا کہاں، آئے گا تو ہی نا۔ تو حقیقت یہ ہے وہ جو اصل مقام، اس لیے ہم قبر پہ مٹی ڈالتے تو یہ پڑھتے ہیں مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے۔